آپ جانتے ہیں کہ دور جدید سائنس کا زمانہ ہے اور سائنس اور مذہب اس کا آپس میں کوئی ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا، تصادم ہے ہی نہیں۔ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ اہل سائنس وہ ٹکراؤ ثابت کرتے ہیں یا اہل مذہب اس انداز سے مذہب کو پیش کرتے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ مذہب اور سائنس کا آپس میں کوئی ٹکراؤ اور تصادم ہے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ان دونوں کا ایریا ہی مختلف ہے۔ جب ایریا مختلف ہے تو پھر ٹکراؤ کہاں سے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، اپنی جورسڈکشن سے جب ہم باہر جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اداروں میں ٹکراؤ تبھی ہوتا ہے نا۔ ہماری جو تیسری دنیا ہے، تھرڈ ورلڈ ہمیں کہا جاتا ہے، آپ دیکھ لیجئے، پاکستان کو سامنے رکھ لیجئے، کسی اور ملک کو دیکھ لیجئے، ہم جب بھی آئین کانسٹیٹیوشن ہماری حدود کو متعین کر دیتا ہے، ہماری جورسڈکشن کو، یعنی اس میں انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، اس میں ریاست حکومت ہے، ریاست کے تو یہ سب ادارے بن جاتے ہیں نا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ عدلیہ ہے، اب یہ کانسٹیٹیوشن ان کی جورسڈکشن کو، ان کے کردار کو بیان کر دیتا ہے۔ جب بیان کر دیتا ہے تو مسئلہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ادارے اپنی جورسڈکشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں تو تصادم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کا تصادم مذہب اور سائنس میں آپ کو نظر آئے گا۔ مذہب اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ مذہب وہی ہے جو اللہ کا دین ہے۔ اہل مذہب کی جب تشریح کرتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، جب اس کو بیان کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ ہے، یا پھر یہ ہے کہ سائنس کے لوگ، اہل سائنس اپنی جورسڈکشن کو چھوڑ کر اور سائنس کی جورسڈکشن کو سمجھے بغیر جب مذہب کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ آپ سائنس کی بات کریں گے تو بہت سے لوگوں کا میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں کہ جو ہیں تو فزکس کے شعبے سے ان کا تعلق ہے یا کسی اور سائنس کے کسی شاخ سے تعلق ہے، لیکن آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کے ہر معاملے میں دخل اندازی بھی کر رہے ہوں گے، لیکچر بھی دے رہے ہوں گے، اقبالیات پر بھی گفتگو کر رہے ہوں گے، اس کے علاوہ وہ مذہب کو بھی نشانہ بنا رہے ہوں گے، حالانکہ یہ ان کا ایریا ہی نہیں بنتا۔ اسی طرح جو مذہبی لوگ ہیں ان کا یہ ایریا نہیں بنتا کہ وہ سائنس کے معاملات میں دخل اندازی کریں، اس لیے کہ دونوں بالکل مختلف ہیں۔ ہاں، مذہب اگر کائنات کو بیان کرتا ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے، آسمان کو، زمین کو، اور یہ بات میں کئی مرتبہ اپنے دروس میں کہہ چکا کہ قرآن پاک کائناتی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے، لیکن آپ ایک ٹکراؤ، ایک تصادم بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ رات اور دن کے آنے جانے کو بیان کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات ہی رات رہی اور دن غائب ہو جائے؟ اچھا، کبھی قرآن پاک نے سورج اور چاند کو بیان کیا، قرآن مجید نے ستاروں کو بیان کیا، قرآن مجید پھلوں کو بیان کرتا ہے، سبزیوں کو بیان کرتا ہے، درختوں کو بیان کرتا ہے، سمندروں کو بیان کرتا ہے، سمندر سے متعلق جو حقیقتوں کو بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ موسموں کو دیکھ لیں، یعنی اس کائنات کو جب قرآن بیان کرتا ہے تو پوری کائنات قرآن جو بیان کر رہا ہے اس کی مطابقت میں ہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ سب کچھ اس کائنات میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک اگر پھلوں کی بات کر رہا ہے، مثال کے طور پر کھجور کی بات کر رہا ہے، تو کوئی کہے جی دنیا میں تو کھجور ہے ہی نہیں، یا انگوروں کی بات کرتا ہے تو کوئی کہے جی کائنات میں تو انگور ہم نے دیکھے ہی نہیں ہیں، یہاں تو موجود ہی نہیں ہے۔ قرآن کوئی انہونی بات نہیں کر رہا، قرآن وہی بات کر رہا ہے آسان سلیس انداز میں کہ جو کائنات میں پہلے سے چیزیں موجود ہیں۔ اور مذہب کا، قرآن کا یہ شعبہ ہی نہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ سائنسی اصول اور سائنسی قاعدوں کو بیان کرے، وہ صرف اس حد تک ان چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ تاکہ انسانیت کو، مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ تذکیر اور نصیحت کے لیے ان چیزوں کو بیان کرتا ہے قرآن مجید، اور اس قدرت کو بیان کرتا ہے کہ یہ کائنات ایک وقت آئے گا کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور تم سب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔ قرآن کا تو یہ مقصود ہے۔ قرآن کوئی سائنسی اصولوں کو بیان کرنے والی کتاب تو نہیں ہے، قرآن کوئی فلسفے کو بیان کرنے والی کتاب تو نہیں ہے، قرآن کوئی معاشی اصول اور قواعد کو بیان کرنے والی کتاب تو نہیں ہے۔ انسانی زندگی سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو قرآن ٹچ کرتا ہے، ان کے اصول کو بیان کر دیتا ہے تاکہ انسانیت کے لیے ایک رہنمائی ہو جائے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی۔
قرآن تو کتاب ہدایت ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سائنس کا جو شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ سائنس جواب ہے کیا کا، کہ یہ چیز کیا ہے، اور مذہب جواب ہے کیوں کا۔ یعنی مثال کے طور پر کائنات کیا ہے، کیسے وجود میں آئی، سائنس اس پر بات کرے گی، آپ کو بتائے گی کہ انسانی زندگی میں کن کن چیزوں کی اہمیت ہے، انسانی وجود کن چیزوں سے بنا ہے، یا فلاں چیز وجود میں آئی تو کن چیزوں سے وجود میں آئی، یہ کیا ہے، واٹ از دس، اس کا جواب سائنس آپ کو دے گی۔ لیکن کیوں وجود میں آئی، اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، یہ سائنس کا ایریا ہی نہیں ہے، اس کا جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کیوں کے معاملے میں جا کر الجھتی ہے تو گویا کہ وہ اپنی حدود کو کراس کر رہی ہے۔ یہ مذہب کا معاملہ ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ انسان وجود میں کیوں آیا، اس کو زندگی کیوں دی گئی، اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ مذہب بتاتا ہے کہ کیوں انسان آیا۔ اللہ نے بتایا کہ یہ ایک عارضی زندگی ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ تو اس لیے جب تک ہم اس نقطے کو اور اس بات کو ہم نہیں سمجھیں گے، ہمارے ہاں یہ ابحاث اور یہ بحثیں اور خام خواہ کی ایک ٹکراؤ کی پالیسی اور تصادم کا انداز ہمارے ہاں موجود رہے گا۔ اہل مذہب کو ہرگز یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے مذہب کا مذاق بنے، تمسخر اڑے مذہب کا۔ اچھا، سائنس کا جو سب سے بڑا یعنی ایک تحفہ، بدقسمتی سے میں اسے تحفہ کہہ رہا ہوں، یعنی کوماز میں آپ اس کو بند کر کے تحفہ قبول کیجئے، وہ تحفہ یہ ہے کہ اس سائنس نے اس انسانیت کو الہاد دیا، اگرچہ الہاد پہلے بھی وجود رکھتا تھا۔ یعنی جب سے توحید ہے، توحید کا جو انکار کرنے والے تھے، وحدانیت کا انکار کرنے والے تھے، وہ ایک لحاظ سے وہ ملحد تھے۔ یعنی خدا، ایک خدا کے وجود کا جس نے بھی انکار کیا وہ تو ملحد ہی ہوا نا۔ یعنی ایک خدا کو تو نہیں مانا، کبھی دو کو مانا، کبھی تین کو مانا، اور کبھی ایک خدا کا بھی انکار کر دیا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے سائنس کا آج کے دور میں، اور بدقسمتی سے واضح بات ہے کہ یہ فتنہ آنا ہی تھا، یہ بھی ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، اس لیے کہ جس قوم کی طرف سے یہ چیز آئی ان کے ہاں جو ڈیولپمنٹس ہوئی وہ کیا ہوئی، وہ مذہب کے ٹکراؤ اور تصادم میں ہوئی۔ ان کے ہاں جو مذہب کی صورت تھی، جب سائنس نے دریافت کیا، جب ایجادات ہوئی، جب فلسفہ وجود میں آیا، کائنات میں غور و خوض کیا جانے لگا، اب وہ جو خاص مذہبی طبقہ تھا اس نے کہا جی یہ تو سائنس ہمارے مذہب کے بالکل مخالف ہے۔ آپ یہ تاریخ مسیحیت کی پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ پھر یہ انقلاب جو فرانس کا آتا ہے، یہ کیوں آتا ہے انقلاب؟ وہ اسی وجہ سے انقلاب آیا، مذہب کی نفرت میں آیا، اس کے رد عمل میں آیا یہ انقلاب، اس لیے کہ مسیحیت نے، پوپ نے، پادری نے، اہل چرچ نے، اہل کلیسا نے سائنس پر حملے کرنا شروع کر دیے، اور جن لوگوں نے ایجادات کی ان کو پھانسیوں پہ چڑھایا، کروسیفائی کیا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ بہت بڑی تعداد ہے فلسفیوں کی، سائنسدانوں کی جن کا قتل کیا گیا یورپ میں۔ اب اس کے رد عمل میں مذہب کے مقابلے میں یہ صورت پیدا ہوئی۔ پھر اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر انہوں نے پھر کہا کہ بھئی مذہب سے لا تعلق ہونا ہی اصل میں ترقی کا راز ہے، مذہب سے لا تعلق نہیں ہوں گے تو ہم کبھی بھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ان کے مذہب کی جو صورتحال تھی وہ تو تحریف شدہ تھی، تورات کی صورتحال سامنے اور بائبل کی ہمارے سامنے تحریف کر دی گئی، اور انسانی تاریخ بھی اس پر گواہ ہے۔ لیکن اسلام، اللہ کا دین، جو ایک لیٹسٹ ورژن آپ اس کو کہہ لیجئے، ایک جدید ترین صورت ہے مذہب کی، انبیاء علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے اس کا لیٹسٹ ورژن اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے۔ اب اسلام کے ساتھ بدقسمتی سے جو اہل مذہب ہمارے ہاں سلوک کر رہے ہیں، اس کا یہ نتیجہ، یہ رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ لوگ اسلام کے بارے میں بھی یہی سوچنا لوگوں نے شروع کر دیا کہ شاید یہ بھی، اسلام بھی ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ہم اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر نعوذ باللہ ہمیں اسلام سے بھی اپنی جان چھڑوانی ہوگی۔ یہ کیوں تاثر پیدا ہوا؟ ایک تو اس مغربی تہذیب یا مغربی انقلاب، وہاں کے حالات اور ماحول سے جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کا ایک رد عمل ہمارے ہاں بھی یہ سامنے آیا۔